احمد مصطفیٰ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، میرے آنے والے نبی حبیب اللہ. بولو سبحان اللہ. میرے آنے والے آخری نبی اللہ 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 اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو کون؟ وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، پہاڑ پہ جاتے تھے نا، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اور کیا شان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. وہ پہاڑ پہ جاتے تھے اور چپکے اللہ سے باتیں کرتے تھے. بولو چپکے پیار محبت سے اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو میرے پاس آتے ہیں، کبھی میں سوال کرتا وہ جواب دیتے، کبھی وہ سوال کرتے اور میں تو اللہ سے بات کرتے تھے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. بولو بارش. آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بارش بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی آپ تو پیغمبر ہیں نا، آپ تو پہاڑ پر جاتے ہو نا، اور کس سے بات کرتے ہو؟ تو اللہ کو کہو نا پانی نہیں ہے، ہمارے کھیت، ہمارے باغ، ہمارے جانور، ہمارے گھر کی عورتیں مرد بغیر پانی کے ہم بہت پریشان ہیں، آپ جا کر پانی مانگ لو نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی میں چلا. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ گھر کے باہر نکلے اور پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پہ جا کر اللہ کو کہا. اللہ کو تو سب معلوم تھا. اللہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا وہ پانی کے لیے آیا. اللہ نے کہا پہاڑ سے اترو، اترنے میں دیر ہوگی اس سے پہلے میں پانی برسا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہاڑ سے اتر رہے تھے اس سے پہلے تو بادل جمع ہوئے اور بادل گرجنا شروع ہوا اور یہ پانی ثلاثۃ ایام ولیالیہا. حدیث پاک میں لکھا 3 دن اور 3 رات تک پانی برسا ہے. کتنے دن تک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں 3 دن 3 رات تک پانی برسا. 3 دن 3 رات کے بعد سب لوگ پھر جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کہا وہ پانی کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تو مانگ کے آیا، 3 دن 3 رات تو کہا آیا پانی آیا، مگر جیسے زمین پر آیا غائب ہو گیا. کھیت میں کچھ بھی نہیں ہوا، باغ میں کچھ نہیں ہوا، نہ نہر میں آیا، نہ تالاب میں آیا، نہ دریا میں آیا، نہ کوئی کھڈے میں آیا. بس وہ آتا تھا، نظر آتا تھا کہ پانی آیا، لیکن پھر اس کے بعد میں زمین میں کچھ ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاتا ہوں واپس. کہاں؟ پہاڑ پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. اللہ کو تو سب معلوم. اللہ نے کہا کیا مانگنے آئے؟ کہا پانی. تو کہا پانی تو دیا نا میں نے. کہا اللہ آپ نے پانی دیا مگر کھیتوں میں کچھ بھی ہوا نہیں، باغوں میں کچھ ہوا نہیں، دریاؤں میں کچھ نہیں ہوا، اور نہروں میں نہیں ہوا، تالاب میں نہیں ہوا، گھروں میں پانی نہیں آیا. تو اللہ نے کہا تم نے مانگا کیا تھا؟ پانی. میں نے کیا دیا؟ تم نے یہ کہا تھا کہ باغ میں بھی پانی جانا چاہیے، نہر میں بھی جانا چاہیے، کھیت میں بھی جانا چاہیے، جانوروں کے پیٹ میں بھی جانا چاہیے. آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا تھا پانی. میں نے دیا پانی. جیسا سوال ویسا جواب. حضرت موسیٰ سمجھ گئے. کہا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی. اب کیا کروں اللہ، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا اترو نیچے اترو. کہا اللہ میں اتروں گا پھر پانی آ جائے گا. اللہ نے کہا اب نہیں آئے گا پانی. تو کہا اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا نیچے جاؤ اور پوری قوم کے جوانوں کو جمع کرو. اب جوان مطلب 1 لاکھ تھے، قوم میں کتنے تھے؟ 1 لاکھ. اس میں جوان تو کتنے بہت ہوں گے. اللہ نے کہا سب جوانوں کو جمع کرو اور کہہ دو اللہ کی قسم پانی کا قطرہ نہیں آئے گا جب تک جوان جمع نہیں ہوں گے. اب سارے علاقے کے جوانوں کو جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہو گئے، جمع ہو گئے. کہا ان سب کو کہو جنگل میں جائے اور لکڑے کاٹے. جنگل میں جاؤ اور جنگل میں جا کے لکڑے جمع کرو، کاٹ کاٹ کے لاؤ، ایک جگہ پہ جمع کرو. ثلاثۃ ایام ولیالیہا. 3 دن تک اللہ نے سارے جوانوں کو کام میں لگا کے رکھا. جنگل میں جاؤ، لکڑے کاٹو، لا کے ادھر رکھو، لاؤ. لکڑوں کا پہاڑ بن گیا. بولو لکڑوں کا پہاڑ اتنا بڑا، کیونکہ 3 دن 3 رات تک اتنے جوان جنگلوں میں جا کے لکڑے کاٹ کے لائے. ایک دم لمبا چوڑا بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ
یہ لکڑوں کا پہاڑ بن گیا. اب کیا کرنا؟ اللہ پانی دے دے نا. اللہ نے کہا پانی تو نہیں دوں گا, اب آگ لگاؤ لکڑوں میں. جو لکڑیں جمع کیے نا اس میں کیا کرو؟ کہا اللہ بہت محنت سے جمع کیے. کہا کتنی بھی محنت سے جمع کیے ہو, آگ لگاؤ. اللہ کہتے میرا حکم ہے. اب آگ لگائے اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. اللہ نے کہا اب سب کو کہو کہ آگ میں دیکھے, جیسے ہم موبائل پہ دیکھتے نا یا ٹی وی میں دیکھتے نا. اللہ نے کہا سب کو کہو کہ دیکھے. اب سب نے جو آگ میں دیکھنا شروع کیا تو کوئی کیا کہتا معلوم, میرا باغ نظر آتا ہے, میرے باغ میں پانی آ گیا, پھل بھی تیار ہو گئے. اور دوسرا کہتا میرے کو آگ میں میرا کھیت دکھتا ہے اور کھیت میں اناج پک گئے. اور تیسرا کہتا میرے گھر کے باہر جو نہر تھی اس میں اتنا پانی آ گیا, اتنا پانی آ گیا, پانی ابھرنے لگا. کوئی کہتا میرے تالاب میں پانی آ گیا. سب کے سب ٹی وی دیکھ رہے یا سب کے سب وہ آگ کے اندر دیکھ رہے. دیکھتے گئے, بولتے گئے, دیکھتے گئے, بولتے گئے, سب چلاتے گئے میرا یہ ہو گیا, میرا وہ ہو گیا, میں آباد ہو گیا. جیسے آگ بجھی اللہ نے کہا سب کو اپنے گھر بھیج دو, جو دیکھا ہے وہ ہو گیا ہے. سب گئے تو سب کے کھیت میں اناج آ گیا, باغ میں پھل آ گئے, تالاب بھر گئے, نہر بھر گئی, گھر میں پانی آ گیا, جانور موٹے موٹے ہو گئے, پانی آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پر گئے, پھر پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا تھا, میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا. تم سمجھتے تھے آج تک کہ پانی سے آبادی ہے, آگ سے بربادی ہے. میں نے بتا دیا پانی سے بربادی لاتا ہوں اور آگ سے آبادی لے کر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات ہے پانی آئے گا تو میرے کھیت میں اناج ہوگا, میرے باغ میں پھل آئیں گے, میرے باغ میں پھول آئیں گے, میرے جانوروں کا پیٹ بھرے گا, ہمارا پیٹ بھرے گا. پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ پانی سے کچھ نہیں ہوتا, آگ سے کچھ نہیں ہوتا. وہی پانی جو آبادی تھی آج میں نے پانی کو برباد بنا دیا, اور وہی آگ جو برباد کرتی تھی آج میں نے اسی آگ کو آبادی والا بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ یہ قیامت تک کے لیے یہ واقعہ چلتا رہے گا. آج گجرم میں ہم یہ واقعہ سن رہے ہیں جس کا مطلب ہے نہ آگ میں طاقت ہے نہ پانی میں طاقت ہے. وہی پانی کو اللہ برباد بنا دے گا اور آگ کو آباد بنا دے گا. تو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میں ایک بات آپ سے کہوں, میرے گجرم والوں, مانگرول والوں, موسالی والوں یا قربو جیوار والے جو بھی آئے, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ سب محبت کرتے نا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں, ہمارے نبی کی شان بتاؤ. میرے دوستوں آپ کی برکت سے بات یاد آئی, وہ معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ابھی میں نے آپ کو کہاں جاتے تھے, ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور اللہ سے بات چیت کی. بہت لمبی بات چیت ہو گئی. بولو بات چیت بہت اچھا. جس سے محبت ہو گئے اس سے لمبی بات کرو تو اچھا لگتا کہ نہیں؟ اب اگر موبائل پر بیوی کا فون آوے تو کیا کہے گا معلوم؟ السلام علیکم. پوچھے گی آپ برابر ہے نا, پہنچ گئے نا؟ ہاں ہوں پہنچی ہو برابر, ٹھیک ہے میں کام میں ہوں, ٹھیک ہے السلام علیکم. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور گرل فرینڈ کا فون آوے تو پہلا تو نے کھانا کھایا؟ نہیں تیرا باپ کھلائے گا. تیرے کو سر میں دکھتا تھا, ابھی بھی دکھتا ہے سر میں, تو کیا ڈاکٹر ہے؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہوئے اس سے بات کرنے کو مزہ آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مخلوق سے بات نہیں کرتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ تو مزہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام, دیکھو پوائنٹ پر آ جاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرے, کس سے بات کرے؟ اللہ سے. جب بہت لمبی بات ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بہت لمبی بات کی, آج سے تم کلیم اللہ, آج سے تم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج سے تم کلیم اللہ, یعنی آج ہم تم کو ٹرافی دے رہے ہیں. جیسا اپنے کو ملتی نا, کوئی اسٹیج پہ ٹرافی ملتی ہے, شال اوڑاتے ہیں, آج اللہ نے ٹرافی دی, تم کلیم اللہ, یعنی تم وہ نبی ہو جب چاہتے ہو اللہ سے بات کرتے ہو. بولو سبحان اللہ. اللہ نے بہت بڑی ٹرافی دی ہے موسیٰ تم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہاڑ پہ کھڑے رہے, کہا اللہ آج تو نے مجھے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کلیم اللہ. اب مجھ سے بڑا کوئی آئے گا؟ اب مجھ سے بڑا کوئی آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آئیں گے, محمد مجتبیٰ آئیں گے, احمد مصطفیٰ آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا
تم کلیم اللہ، میرے آنے والے نبی حبیب اللہ. بولو سبحان اللہ. میرے آنے والے آخری نبی حضرت موسیٰ وہی پہاڑ پہ کھڑے کہا مل فرق بین الکلیم والحبیب. اللہ فرق کیا ہے؟ میں کلیم اللہ، میرے نام میں بھی تیرا نام، اور وہ آنے والے حبیب اللہ، اس میں بھی اللہ تیرا نام. فرق کیا؟ مل فرق بین الکلیم والحبیب. اللہ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اللہ میں کلیم اللہ. بولو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کلیم اللہ، آنے والے فرق کیا؟ اللہ نے کہا بہت بڑا فرق ہے. بولو اللہ نے فرمایا بہت بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پہاڑ پہ کھڑے، اللہ فرق کیا ہے؟ میں کلیم اللہ اور وہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیغمبر موسیٰ بہت بڑا فرق ہے، تم کلیم اللہ آنے والے، ساتھ میں بولو تم کلیم اللہ آنے والے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا فرق ہے، تم کلیم اللہ. کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، آنے والے حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے. تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ مصطفیٰ سے محبت کریں گے. میرے دوستو اتنے بڑے نبی ہم کو ملے، بہت پیارے ہیں نا. ارے بولو نا بہت پیارے ہیں نا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. محبت کرتے ہیں؟ ارے بھائی جلدی بولو نا ہاں یا نا. کون کون محبت کرتا ہے ہمارے نبی سے؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. میں اتنا کھل کے نہیں بولتا ہوں، میرے کو ڈر لگتی. پہلی بار گجرم میں آیا. کون کون نبی سے محبت کرتے؟ ہاتھ اوپر کرے ذرا اور ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے نبی کی محبت فرض ہے. بولو نبی کی محبت. اگر نماز پڑھنا فرض، زکوٰۃ دینا فرض، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے پیارو نبی سے محبت کرنا. جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ نہیں میں بولوں گا پھر میں بات ختم کروں گا. دیکھو گجرم والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ مردوں کو داڑھی آتی عورتوں کو آتی نہیں؟ گجرم میں آئی میں نے عورتوں کو آئی نہیں آئی. مردوں کو داڑھی عورتوں کو تو جس کو آوے وہ آگے جانے دو بھائی. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کائے کو بیچ میں